انسان کو دکھ بھی آتے ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں، اپنوں بیگانوں کی طرف سے اس کو تلخیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس موقع پر آپ کی زبان کوئی ایسا جملہ نہ کہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو۔ غم تو پہنچتا ہے اور غم سے انسان متاثر بھی ہوتا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ تکلیف پہنچے۔ غالب نے کہا تھا روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں، تو جب سینے میں دل ہے تو کوئی دکھ دے گا تو دکھی ہوگا، دل بے چین ہوگا۔ تو فرمایا کہ جب تکلیف پہنچے تو مدد کس سے طلب کرو؟ صبر سے، کہ اللہ مجھے توفیق صبر دے۔ روایت ہے کہ سلمان رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور ان کے چہرے کے اوپر کوئی ایسے آثار تھے کہ جس طرح بہت بڑی پریشانی ہو، تو ان کو کہا کہ تمہارا جو دکھ ہے وہ اس کو کہو جو دکھ کا مداوع کر سکتا ہے، غم اسے کہو جو غم خار ہو، جو غم خار ہی نہ ہو اسے غم کہنے کا فائدہ۔ بعض اوقات لوگ خام خواہ بے چین ہوتے کہ میں کو پوچھے تمہیں کیا ہے، چہرے کے اوپر جو ہے وہ خشونت سجائے، چہرے کے اوپر جو ہے وہ اداسی سجائے، آپ کو صدمہ پہنچے تو بعض اوقات ٹھیک ہے انسان بے بس ہو جاتا ہے، اس کے چہرے بشرے سے اس کا ظہور بھی ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں جو چھپائی جا سکتی ہیں اس کو چھپائیں۔ ہنس کے پیجا تلخی ایام کو ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے، غم برداشت کریں، اندر اتار لیں اس کا اجر رکھا گیا ہے، اس کا صلہ بتایا گیا ہے۔ تو ہر چھوٹی چھوٹی بات کو لوگوں سے شیئر کرنا یہ نہیں، ٹھیک ہے کبھی آپ کوئی ایسی بات ہو آپ کر بھی سکتے ہیں، لیکن ہر وقت جو ہے وہ اکتائے ہوئے رہنا اور میں پریشان ہوں، میں پریشان ہوں، میں دکھی ہوں، میں دکھی ہوں، تو کیا وہ دکھ ختم ہو جائے گا؟ لوگ مہندی سجائیں گے تیرے لہو سے، لوگ مہندی سجائیں گے تیرے لہو سے، زخم دل کے نہ دکھاؤ کسی کو۔ لوگ تو اس سے طرح مذاق بھی اڑائیں گے، اور جب تم ہنستے ہو تو زمانہ تمہارے ساتھ ہنستا ہے، اور جب تم روتے ہو تو زمانہ تمہارے ساتھ نہیں روتا، اس لیے یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں، وہی بہاؤ جہاں شان کریمی موتی سمجھ کے چن لے۔ یوں ضائع نہ کرو، یوں ان کو برباد نہ کرو، لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرو اپنے آپ کو۔ تو صبر کے دامن کو تھامو، ایک تو تلقین یہ کی گئی، اور دوسرا کہا والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرو۔ حضور علیہ السلام جب بھی کسی مشکل میں مبتلا ہوتے تو حضور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور میں نے خود کئی مرتبہ تجربہ کیا ہے، جب کوئی تکلیف پیدا ہو تو آپ نماز پہ کھڑے ہو جائیں، تکلیف میں تخفیف پیدا ہو جائے۔ اور بدر سے سخت دن کیا ہو سکتا تھا جب کافر پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آ گئے، اور حضور کے لیے عریش ایک چھپر بنا دیا گیا، اور آقا کہیں وہاں مصلی بچھائے ہیں اور رب کے حضور کھڑے ہیں۔ مشکل کے وقت جب کوئی سبب نہ رہے تو اس کے حضور آ جاؤ، وہ تمہاری ضرورتوں کا کفیل ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ بہت بھاری ہے نماز پڑھنا اور صبر کرنا، لیکن جو اللہ کا خوف سینے میں پالنے والے لوگ ہیں، رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے مشکل نہیں۔ بچے کو صبح اٹھائیں آپ نماز کے لیے تو وہ اٹھتا ہی نہیں ہے، بار بار کہہ کے اس کو اٹھانا پڑتا ہے، اور اس نے سوات کی سیر کے لیے جانا ہو اور دوستوں کو ٹائم دیا ہو، تہجد کے وقت ہی تیار ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو نماز کا شوق نہیں ہے، اس کا شوق تھا، جس کا شوق تھا اس کے لیے اٹھنا بھاری نہ ہوا۔ میرے والد گرامی سے کسی نے کہا جی جاگ نہیں آتی، تو فرمانے لگے صبح منڈی جانا ہو تو جاگ آ جاتی ہے، کچہریوں میں تاریخ ہو تو یاد آ جاتی ہے۔ منڈی جانا یہ تمہاری بدنی ضرورت ہے بچوں کے پالنے کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے، کچہریوں میں جانا خوف ہے، نہ گیا تو میرے خلاف فیصلہ ہو سکتا ہے، تو تمہیں نہ امید ہے اللہ سے اور نہ اس کا خوف ہے، تو پھر کیسے جاگ آئے؟ اور کسی نے کہا کہ حضور نماز پڑھنا چاہتا ہوں جاگ نہیں آتی، اللہ اکبر، کہنے لگے ارادہ اگر پکا ہو تو نیند نہیں آتی، بار بار اٹھ کے ٹائم دیکھتے ہیں وقت تو نہ گزر جائے، اللہ اکبر۔ تو فرمایا یہ بھاری ہے لیکن خاشعین کے لیے بھاری نہیں ہے، خشیت خدا سینے میں نہیں ہے، اللہ کا خوف سینے میں نہیں ہے، تو واقعی صبح کا اٹھنا بہت زیادہ بھاری ہے، بہت زیادہ مشکل ہے، لیکن جو خشیت والے ہیں ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ یہ مان لیا کہ صبح کا اٹھنا، سحری کا اٹھنا نفس پہ شاک ہے، لیکن اگر کسی کی زندگی کی لذت اس میں رکھ دی گئی ہو، اللہ اکبر، تو پھر اس کے لیے مشکل تو نہیں ہوگا۔ راہ خدا میں تکلیف اٹھانا مشکل صحیح، لیکن زندگی کا سرور اس میں رکھ دیا گیا ہو، وہ مزہ دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یا رب، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ کہا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی چلے جائیں گے؟ تم سے قبل جو لوگ تھے انہیں جھنجھوڑ کے رکھ دیا گیا، یہاں تک کہ وقت کا جو نبی تھا وہ بھی پکار اٹھا مالک تیری مدد کب آئے گی؟ تو پھر ہم نے کہا بس اللہ کی مدد آیا چاہ رہی، یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں آئیں اور ابتلا کے بغیر ہی گزر جائیں، تو آزمائش تو ہے۔ کافروں نے اتنے دکھ دیے، اتنی تکلیفیں دی کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑے سے پریشان ہو گئے، تو آقا کریم نے فرمایا خباب بس گھبرا گئے ہو؟ تم سے قبل ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جس کے جسموں کو لوہے کی کنگھیوں سے چیرا گیا، حتیٰ کہ ان لوہے کی کنگھیوں کے دانے کے نشان ان کی ہڈیوں پہ پڑے اور یوں ان کی بوٹیاں نوچی گئی، حضرت زکریا کے سر پیارا رکھ کے پاؤں تک چیر دیا،
لیکن ان کی زبان سے اف بھی نہیں نکلی۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ سچا واقعہ حضور نے اپنے صحابہ کو سنایا۔ 3 آدمی سفر کے لیے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ ان کو رات پڑ گئی، تو ایک غار کے اندر وہ داخل ہوئے رات گزارنے کے لیے۔ آندھی چلی، بارش آئی، تو اوپر سے ایک پتھر لڑکا اور وہ غار کے دروازے پہ آ کے گر گیا، اور اتنا بھاری اور بڑا پتھر تھا کہ اس نے غار کا دروازہ بند کر۔ انہوں نے آپس میں بات کی اور کہا تم اس غار میں پھنس گئے ہو، اب یہاں سے نکل نہیں سکتے، مگر یہ کہ تمہارے وہ عمل جو محض اللہ کی رضا کے لیے تم نے کیے ہیں، ان اعمال کا وسیلہ دے کے اللہ سے دعا مانگو۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے، اور میں جب بھی بکریاں چرا کر کے آتا تو میں دودھ دو کر کے سب سے پہلے اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو پیش کرتا۔ ایک دن میں سرسبز درختوں کی تلاش میں بکریاں لے کے کوئی چارہ کوئی درختوں کی تلاش میں دور نکل گیا۔ میں جب واپس پلٹا دونوں سو چکے تھے۔ میں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ میں ان کو جگاؤں، بیدار کروں کہ اٹھو دودھ پی لے، لیکن اب سارا دن وہ بھوک سے تھے، تو اچانک آنکھ کھلے اور بھوک کی شدت سے تڑپے، تو میں وہاں سے ہٹ بھی نہیں سکا۔ تو کہتا ہے کہ میں بچوں کو نظر انداز کیا اور ماں باپ کے جاگنے پہ دھیان رکھا، اور یوں ساری رات بیت گئی۔ میرے ماں باپ فجر کے وقت جب اٹھے، وہ دودھ ان کو پیش کیا۔ اب یہ عمل پیش کر کے کہتا ہے اے اللہ اگر یہ میں نے محض تیری رضا کے لیے کیا، تو جانتا ہے میرے دل کو، تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ تو پتھر تھوڑا سا سرک گیا، لیکن اتنا نہیں تھا کہ وہاں سے یہ باہر نکل سکے۔ اب دوسرے کی باری آئی، اس نے کہا اے اللہ میرے چچا کی ایک بیٹی تھی جو مجھے بہت زیادہ محبوب تھی، مرد عورت کے ساتھ جتنی محبت کرتا ہے اس طرح میرا اس کی طرف رجحان قلب تھا، تو میں نے اس کو اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے کئی بار کہا، لیکن اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ایک دن حالات نے اس کو مجبور کر دیا، فاقہ زدہ حالات ہو گئے، غربت آ گئی، تو اس نے مجھ سے اپنی حاجت طلب کی، تو میں نے اس کو 120 دینار دیے، لیکن اس شرط پہ کہ تم اپنا جسم میرے سپرد کرو گی۔ اب مجبوری سے اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ اس کا وجود اللہ کے خوف سے کانپ رہا تھا، اور مجھے کہنے لگی اتق اللہ، اللہ سے ڈر اور اس کی حدوں کو نہ توڑ۔ میری خواہشات تو پگلی تھیں، آرزویں تو بےتاب تھیں، اور میں اس کی قیمت بھی ادا کر چکا تھا، لیکن اس کا یہ جملہ کہ اللہ سے ڈر، تو میں نے تیرے سے ڈر کے اس کو چھوڑ دیا، اور جو اس کو میں نے 120 دینار دیے تھے وہ بھی اس کے پاس رہنے دے۔ اللہ میرے اس مخفی عمل کو تو ہی جانتا ہے، تو اگر میں نے تیری رضا کے لیے ایسا کیا تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ تو پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا، سوراخ تو زیادہ ہو گیا، لیکن ابھی بھی وہاں سے گزرنا ممکن نہیں تھا۔ اب تیسرے نے کہا اے اللہ میں مزدوروں سے کام لے رہا تھا اور ان کی مزدوری میں نے دے دی، ایک مزدور بتائے بغیر چلا گیا، تو میں نے کیا کیا کہ اس کے مزدوری کے پیسے کاروبار میں لگا دیے، کاروبار میں برکت ہوئی، اور بہت زیادہ وہ کاروبار جو اس کی مزدوری سے شروع کیا گیا تھا پھیل گیا۔ تھوڑی سی مزدوری تھی لیکن کاروبار بہت پھیل گیا۔ اب میں اس کے اندر کچھ ایک آنا ٹگا نہیں لیا۔ ایک عرصے کے بعد وہ شخص آیا، اس نے کہا مجھے میری مزدوری دے۔ تو میں نے کہا یہ بکریاں، یہ بھیڑیں، یہ اونٹ، یہ غلام، یہ نوکر چاکر، یہ سب کچھ ہے، یہ تیری مزدوری۔ تو اس نے کہا میرے ساتھ مذاق نہ کر، وہ میں تو مزدوری کے وہ چند جو لینے آیا ہوں اور آپ کہتے ہیں یہ سب کچھ تیرا ہے۔ تو اس نے ساری صورتحال بتائی، تو اس نے وہ ساری بکریاں، وہ سارے اونٹ، ساری گائے اور سارے غلام ہانکے اور چل دیا۔ کہا اے اللہ اگر یہ عمل میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا تو پتھر کو ہٹا دے۔ تو حضور نے فرمایا وہ پتھر ہٹ گیا اور یہ چلتے ہوئے باہر آ گئے۔ جب اللہ کی رضا کے لیے کام کیے تو مشکلوں سے نکلنے کے راستے ملتے۔ ایک روایت میں آتا ہے جو آسانی کے وقت اللہ کو فراموش نہیں کرتا، اوکھے ویلے اللہ اس کو فراموش نہیں کرتا۔ ہم تو کسی مصیبت میں پھنسے تو چالاکیاں کرتے ہیں، کوئی چالاکی، کوئی مکر کہ اس سے نکلیں۔ تو مصیبت میں پھنسیں تو دعا کے لیے ہاتھ پھیلا لیں اور اچھے اعمال کا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کریں۔ تو زندگی میں ایسا ذخیرہ اعمال کا جمع کرو کہ جب مشکل بنے تو ان اعمال کا وسیلہ پیش کر کے مشکلات سے نکلنے کا راستہ ملے۔ اللہ کا فرشتوں کی مجلس میں حضور کی ثنا کرنا یہ درود ہے، حضور کی مدح فرمانا، محبوب کی شانوں کو بیان فرمانا۔ یہ صحیح بخاری میں صلاۃ کا ترجمہ حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا گیا ہے۔
تو پھر درود کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ حضور کی مدح و توصیف، حضور کے حسن کا بیان، حضور کے خصائل کا عنوان، آقا کریم کے شمائل کا تذکرہ، حضور علیہ السلام کے فضائل کی باتیں، حضور کی عظمتوں کا عنوان، یہ سب کچھ درود کے زمرے میں آتا ہے۔ اور پھر ساتھ صیغہ بھی درود کا ہو اور اس میں شانیں بھی حضور کی ہوں، جس طرح درود تاج میں ہے، تو اس میں حضور پر درود بھی بھیجا گیا اور ساتھ حضور کی عظمتوں کو بھی بیان کیا گیا۔ تو یہ ایک خوبصورت گلدستہ بن گیا۔ درود شریف کے جو مفاہیم بیان کیے گئے ہیں، ان سب مفاہیم کو یہ اپنے جلو میں لیے ہوئے ہے یہ درود۔ تو کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام پر درود پڑھنے کی تلقین فرمائی گئی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے ترغیب دی درود شریف پڑھنے کی، باقی امور اور عبادت، ذکر فکر تو میں نے عرض کی، ارشاد فرمائے کہ میں آپ پر کس مقدار میں درود پڑھوں، کتنا وقت، کتنا درود پڑھوں؟ تو آقا کریم نے فرمایا ما شئت، جتنا تم چاہو۔ فرماتے ہیں میں نے کہا میں چوتھا حصہ درود پڑھوں گا، باقی 3 حصے دیگر عبادات اور دیگر وظائف اذکار بجا لاؤں گا۔ فرمایا جس طرح تم چاہو، جو تمہاری مرضی، لیکن اگر درود کی مقدار کو بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو میں نے کہا النصف، میں آدھا وقت درود پڑھا کروں گا اور باقی چیزیں باقی آدھے وقت میں کروں گا۔ فرمایا جس طرح تم چاہو، لیکن اگر درود کی مقدار کو بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے کہا کہ حضور میں 2 حصے درود پڑھوں گا اور 1 حصہ باقی وظائف اوراد بجا لاؤں گا۔ فرمایا جیسے تمہارا دل چاہے، لیکن اگر تم درود کی مقدار کو بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ فرماتے ہیں میں نے کہا حضور میں پڑھوں گا ہی درود، سارا وقت میں آپ پہ درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ فرمایا پھر تمہارے سارے دکھ، تکلیف، اذیتیں، پریشانیاں، اس کے لیے یہ درود کفایت کرے گا اور تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دی جائے گی۔ تمہاری پریشانیاں، تمہاری اذیتیں، تمہارے دکھ، دور موجود میں لفظ بولا جاتا ہے ٹینشن، تمہاری ساری ٹینشن، تمہارے سارے معاملات حیات کی بے ترتیبیاں، پریشانیاں، دکھ، اذیتیں، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ درود سب دردوں کا مداوع ہو جائے گا، سب دکھوں کا علاج ہو جائے گا، سب پریشانیوں کا حل ہوگا، سب مصیبتوں کا مداوع بن جائے گا، اور ساتھ ساتھ تمہارے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے۔ تو درود جتنی کثرت کے ساتھ پڑھا جائے اللہ کی اتنی ہی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو باقی وظیفے، باقی اوراد وہ بھی فضل و شرف والے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ پھر تمہارے لیے درود ہی کافی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جو میرے اوپر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا جو 1 مرتبہ میرے اوپر درود بھیجتا ہے اللہ اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے اور 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو درود پڑھا حضور پہ کام اپنا بن رہا ہے۔ تو درود پڑھنے سے انسان کا باطن سنورتا ہے، اندر پاکیزگی نصیب ہوتی ہے، گناہ دھلتے ہیں، عیب دھلتے ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، مصیبتیں، آلام، مصائب، دکھ، ٹینشن، پریشانی جو کچھ بھی ہے یہ ختم ہوتا ہے، اور درود پرسکون بنا دیتا ہے انسان کو۔ راحت بخش ہے وظیفہ، سرور انگیز ہے یہ وظیفہ، نور بیز ہے یہ وظیفہ، ماحول میں شگفتگی پیدا کر دیتا ہے۔ اگر درود شریف پڑھو گے تو تمہاری بہت ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تمہارے دکھوں کا مداوع ہوگا، تم ریلیکس ہو جاؤ گے درود پڑھنے۔ یہ درود شریف کی برکات ہیں۔ 1 مرتبہ درود پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو بار بار حضور پہ درود پڑھتا ہے تو بتاؤ کہ کتنا بڑا ذخیرہ رحمتوں کا اس کے اطراف میں پھیل گیا۔ تو اس لیے کثرت کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو میرے اوپر درود پڑھتا ہے میرے اوپر لازم ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں گا۔ شفاعت رسول کے حصول کا ذریعہ درود بنتا ہے، چونکہ ہمارا آسرا ہی حضور کی شفاعت ہے۔ وہ دامن شفاعت کھولیں گے تو ہم گناہ گاروں کا کام بنے گا، اور وہ نصیب کیسے ہوگی حضور علیہ السلام کی شفاعت؟ کثرت درود سے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا آقا کریم نے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھنے والا ہوگا۔ تو حضور کی قربت کا ذریعہ بھی درود ہے۔ کون سا مومن ہوگا جس کو حضور کے دیدار کا شوق نہیں ہے؟ کثرت درود کی برکت یہ ہے کہ حضور کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔
حضور کا دیدار نصیب ہو جائے تو بتاؤ اور کیا چاہیے۔